السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کل کا پارہ جو ہم نے پڑھا اس میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جا کر تورات لینے کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح وہ سب کو چھوڑ کر سب سے الگ ہو کر پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کا کلام لینے کے لیے گئے اور کس طرح اپنی ذمہ داریاں پیچھے ہارون علیہ السلام کو دے کر گئے، یعنی ڈیلیگیٹ کر کے گئے. اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یا جو کچھ اب کر رہے ہیں اس سے اگلے لیول پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لوگوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر صرف خود غرضی کے ساتھ خود آگے نہیں بڑھیے. کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کچھ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں دوسروں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ پھر جو ہمارے متعلقین ہیں، چاہے وہ گھر والے ہیں، چاہے ہم کہیں جاب کرتے ہیں تو وہ لوگ ہیں، ان کا کیا ہوگا. ہم صرف سوچتے ہیں ہمارا کیا ہوگا، اور ساری ہماری توجہ یا فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے. لیکن اگر انسان دونوں طرف کا سوچے تو یہی اعتدال ہے، یہی ایک بیلنسڈ لائف ہے یا بیلنسڈ اپروچ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اور جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ اپنا کام کسی اور کو دیتے ہیں تو اس سے آپ کے مقام اور درجے میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ بعض لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ اگر میری جگہ کوئی اور آ گیا اور اس نے مجھ سے اچھی پرفارمنس دکھا دی تو پھر میری تو کوئی قدر ہی نہیں رہے گی، مجھے تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. جب آپ اخلاص کے ساتھ کسی اور کا بھلا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا اس سے زیادہ کرتا ہے اور آپ کو پہلے سے زیادہ نوازتا ہے. اسی طرح کل ہی کے لیکچر میں آیت نمبر 116 پر کسی نے لکھا ہے کہ جب بھی میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حریف سے نمٹنے کا طریقہ سکھا رہا ہے. یعنی انسان کا کسی نہ کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے، یعنی جھگڑے کے موقع پر. جیسے فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے جب بات کی تو وہ جھگڑے پر اتر آیا، اور پھر اس کے بعد اس نے صرف خود نہیں، صرف اس کے درباری نہیں، پوری قوم کے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا. اب ایک فوج تھی، 70,000 کی تعداد بتائی جاتی، فوج کی فوج تھی، ہر شہر سے لوگ آ گئے تھے، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے، لیکن ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی. تو جب مقابلے کے میدان پہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ پہلے اپنا مظاہرہ کریں گے، آپ اپنا معجزہ دکھائیں گے یا پھر ہم پہل کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ہی پہل کرو، یعنی تم دکھاؤ جو کچھ دکھانا ہے، اور خود کو پیچھے رکھا، بعد میں رکھا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک شخص نے پس اندازی اختیار کر لی یا پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس میں بہت بڑے فائدے ہیں. تو انہوں نے ان فائدوں کو لکھا ہے کہ عام زندگی میں گھریلو، خاندانی یا کسی دوسری نوعیت کے اختلافات کا سامنا ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے. اس میں جب آپ کسی دوسرے کو بولنے کا موقع دیتے ہیں یا اس کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیتے ہیں تو اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس کا اندازہ مجھے کئی مواقع پر ہوا. ایک یہ کہ آپ کو دوسرے کا موقف پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا کیا سوچ رہا ہے اور وہ کس بات پہ الجھا ہوا ہے، اس کی مشکل کیا ہے. دوسرے، اس کو کون کون سی باتیں زیادہ بودر کر رہی ہیں. پھر یہ کہ کن کن نکات پر وہ شدت اختیار کیے ہوئے، اور یہ کہ وہ کہاں کہاں کمزور پڑ رہا ہے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، ویکنس بھی اس کی پتہ چل جاتی. اس طرح ہمارے پاس اس کی باتوں کا جواب اکٹھا کرنے کا وقت مل جاتا ہے. جب آپ سنتے جاتے ہیں اور پوری کہانی سن لیتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں پورا ایک مکمل کمپریہنسو جواب بھی بنا لیتے ہیں. اور اکثر تو مشورہ کرنے کا بھی وقت مل جاتا ہے. غیر ضروری بحث اور نکات سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. اس کو لاجواب کرنے کے نکات جمع کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس طرح جیت آسانی سے ہو جاتی ہے. اس کے برعکس اگر ہم پہل کریں تو اپنا موقف سمجھانے کا دوبارہ وقت میسر نہ ہوگا، کیونکہ ہم تو اپنی بات کر چکے. پہل جو کرتا ہے وہ ایک الزام آرائی کا انداز اختیار کیے ہوئے سامنے آتا ہے، جبکہ دوسرا دفاعی انداز اختیار کرتا ہے، اور یوں اس کا تاثر مثبت ہوتا ہے جبکہ پہلے کا منفی ہوتا ہے.
بہرحال اس حکمت کو اپنانے میں مجھے ہمیشہ کامیابی رہی اور یہی محسوس ہوا کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو ایک ہی بار میں ختم کر دیا. حق ظاہر ہو جاتا ہے، باطل کے قدم ٹھہر نہیں پاتے. پہل کرنے میں جیت لازم نہیں، جیت تو حق ہی کی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے کانفلکٹس ہوتے ہیں عام روزمرہ زندگی میں، اس میں ہمیں صرف اپنے خیالات کے اظہار کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ دوسرے کی بھی سننی چاہیے. صرف اپنی ہی کہانی نہ سناتے جائیں، صرف اپنا دیکھیں کہ ہمیں کیا مشکل ہو رہی یا ہم کس پرابلم میں یا ہم کیا سوچ رہے ہیں، بلکہ دوسرے کو بھی بات کرنے کا موقع دیں. اور جب آپ پہلے اس کو بات کرنے کا موقع دیں گے تو کچھ تو گرمی وہی ٹھنڈی ہو جائے گی کہ موقع مل گیا. کیونکہ بہت دفعہ لوگوں کی فرسٹریشن اس لیے بھی ہوتی کہ ہم ان کو بات کہنے کا موقع نہیں دیتے اور پھر وہ اپنے دل میں ہی رکھ لیتے. تو اس طرح یہ جو طریقہ ہے کہ دوسرے کو پہل کرنے دی جائے کسی بھی معاملے میں، اور ویسے بھی ایک مینرز اور اخلاق میں سے بھی ہے. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ عموماً کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو آفر کرتے ہیں کہ آپ پہلے کھانا لے لیں، آپ پہلے چلے جائیں. تو اس سے آپ دوسرے کا دل جیت لیتے ہیں اور اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. جبکہ جب آپ خود ہر چیز میں آگے ہو جاتے ہیں تو پھر ساری ذمہ داری بھی آپ ہی پر پڑ جاتی ہے اور دوسرے پوری طرح اس کام میں انوالو نہیں ہوتے. تو یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول ہے اور اس واقعے سے ہمیں یہ حکمت بھی سمجھ آتی ہے. اسی طرح ایک اور بات بھی ہوئی تھی کل پلان کرنے کی کہ آئندہ سال تک کا کوئی ٹارگٹ رکھنا ہے تاکہ ہم اس سال سے اگلے سال تک کا سفر جو کریں اس میں ہمارا کل آج سے بہتر ہو. وہ حدیث بھی ہے نا کہ جس کا کل آج سے بہتر نہیں ہوا وہ برباد ہوا، وہ نقصان میں ہے. تو ہمیں ہر دن ختم ہونے سے پہلے اگلے دن کا پلان کر لینا چاہیے، ہر ویک کے ختم ہونے سے پہلے اگلے ویک کو، ہر مہینے کے ختم ہونے سے پہلے اگلے مہینے کو، اور ہر سال کے ختم ہونے سے پہلے اگلے سال کو پلان کر لینا چاہیے کہ مجھے اور آگے نیکی کے کاموں میں، دین دنیا کے کاموں میں کس طرح بڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ میں ہی کہا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. جب بھی آپ عبادت کریں، خواہ وہ ذاتی عبادت ہو، خواہ وہ بندوں کی خدمت ہو، خواہ وہ دین کا کام ہو، اس میں ہمیشہ آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت رہتی ہے. عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک دعا نہ ہو ساتھ، جب تک مدد نہ مانگی جائے. جو بھی اچھا کام کرنا چاہیں تو اللہ کی مدد مانگ کر شروع کریں، جس کے لیے بار بار پھر آگے بتایا گیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، صلاۃ حاجت اس کو کہہ سکتے ہیں، نفل نماز کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ مدد مانگو. تو جب بھی کوئی مشکل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اذا حزنہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کسی معاملے میں فکر مند ہوتے فوراً نماز کی طرف دوڑتے. 2 نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کر کے انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور راستہ دکھاتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کیونکہ یہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے، صرف ایک بار. کل کا ہمیں نہیں پتا کتنے دن اور جیتے ہیں، لہذا جو مہلت اس وقت ملی ہے اس سے پہلے کہ وہ ختم ہو جائے ہم کچھ نہ کچھ اپنے لیے کریں. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ اللہ مجھے ایسا نیک کام کرنے کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے، جو تجھے خوش کر دے. ہماری تو سوچ بہت محدود ہے، بعض اوقات ہم ایک چیز کو بہت بڑا سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑی نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنی لا علمی ناسمجھی کی وجہ سے اس چیز کے ساتھ چمٹے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے لیے کنوینئنٹ ہوتا ہے وہ کام، یا ہمارا دل اس پہ ہوتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے ہمیں، لیکن اس سے آگے بھی کچھ اور ہوتا ہے. اور نئے طریقے، نئے راستے، نئے کام کرنے سے ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ اس میں محنت زیادہ لگے گی، مشکل ہوگی. لیکن ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مشکلات سے گھبرائے نہیں، مشکلات آسان ہو جائیں گی اگر آپ ارادہ کر لیں کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں.
تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. 10واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے، یعنی جنگ بدر میں جس کا ذکر سورت کے آغاز میں ہوا، جس پر صحابہ نے سوال کیا تھا، اب یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. یعنی 1/5 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جائے گا، جو اپنے ڈسکریشن پر پھر ان لوگوں پر خرچ کریں گے، جن میں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے اہل و عیال، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر. اور جہاں تک ذکر ہے اللہ کا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو کسی مال کی ضرورت نہیں، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ جو فی سبیل اللہ کے کام ہوں گے. اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی جنگ بدر کو، یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی یہ فتح کس نے تم کو عطا کی، یہ کامیابی کس نے دی، یہ تائید اور مدد اور نصرت کس کی تھی؟ اللہ کی تھی. جب اس کی خاص رحمت سے تمہیں یہ فتح حاصل ہوئی تو پھر اس میں ملنے والے مال غنیمت پر بھی سارا تمہارا اختیار نہیں، یہ تمہاری کوشش سے تم کو نہیں ملا، یہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوا ہے. اس لیے اس کی تقسیم کا فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا. کیونکہ دور جاہلیت میں تو جب جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، تو جس کے ہاتھ جو لگ جاتا وہ اس کو اپنی ملکیت بنا لیتا. لیکن اسلام نے ایک ڈسپلن کے ساتھ، پوری حکمت اور وزڈم کے ساتھ حصے مقرر کیے، اور باقی جو حصے تھے ان کو پھر جو بھی لوگ جنگ میں جنہوں نے شرکت کی ان میں تقسیم کیا گیا. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم. یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، یعنی تمہارے دشمن، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، وہ تو بچ کے نکل گیا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے. لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو قافلے کا پیچھا کرنے کی بجائے، جس کے پاس بہت سا مال تھا، کس بات کی طرف وہ لے گیا اور کیا اسباب پیدا کر دیے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو جائے اور مسلمانوں کو ایک واضح فتح نصیب ہو. اور اصل مقصد بھی یہی ہے. دین میں جنگ کا مقصد مال یا دنیا کمانا نہیں ہوتا، جبکہ باقی اقوام میں مقاصد جنگ عموماً ناموری، طاقت کا مظاہرہ اور مال اور اسباب جمع کرنا ہے. یہاں سے اسلام اور غیر اسلام کی جنگوں کا فرق واضح ہو جاتا ہے. اور جنگ بدر کا بھی اصل مقصد کیا تھا؟ تاکہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان کس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ آگے زندہ کس کو رہنا ہے، باقی کس کو رہنا ہے اور کس کو مٹنا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا. 70 ان کے لوگ قید ہو گئے، 70 مارے گئے، بری طرح ان کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. اور اس دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ آئندہ اب کامیابی کس کے لیے ہے، یا کون رول کرے گا، یا کون زندہ رہے گا، کس کا پیغام باقی رہے گا. اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا. اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے،
اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ جنگ کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر جو اپنی تائید کی اور مدد فرمائی وہ یہ تھی کہ مختلف مواقع پر دشمنوں کی فوج کو کم یا زیادہ دکھایا، جس سے مسلمانوں کے دل جمے رہے اور وہ آسانی کے ساتھ اپنا کام کر سکے۔ اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہ میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان لانے والو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، جمے رہو، میدان جنگ سے بھاگو نہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، ذکر جاری رکھو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جنگ میں حصہ لینا ایسے ہی جیسے خود موت کو دعوت دینا، تو جب موت بھی سامنے کھڑی ہو تب بھی تم جمے رہو، میدان نہیں چھوڑو، اور اس مشکل کا مقابلہ کس سے کرو؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر مشکل میں انسان کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ ثابت قدمی، اللہ کے ذکر کی کثرت، اور کیا نہیں کرنا؟ آپس میں جھگڑنا نہیں، اختلافات نہیں کرنے، اور کیا کرنا ہے؟ اور صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، یعنی مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ جب ان کا لشکر مکہ سے نکلا تو ان کے ساتھ گانے بجانے والی لونڈیاں اور شراب کی کثرت، اور پھر ایسے ایسے طریقے تھے جو دور جاہلیت میں ہوا کرتے تھے کہ جس سے وہ اپنی طاقت اور شان و شوکت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو اس کے برعکس حکم دیا کہ جب تم ایسے موقع پر نکلو تو ہمبلنس کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتے ہوئے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور تمہیں اس معاملے میں مشرکین مکہ کی پیروی نہیں کرنی، ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی کہ جن کے پاس ہدایت نہیں۔ ایک مسلمان کا طرز عمل ہر موقع پر مختلف ہوتا ہے اس طرز عمل سے جو غیر مسلم ہوتا ہے، اور مسلمان کو کسی بھی غیر مسلم کے مقابلے میں جو اصل فتح ہوتی ہے وہ اخلاقی فتح ہوتی ہے۔ اور اگر ہمارا اخلاق نان مسلمز کے اخلاق سے گرا ہوا ہو تو ہم پہلے ہی مرحلے پر ہار جاتے ہیں، وہی ناکام۔ جو شخص اپنے کو نہیں تھام سکتا، صبر نہیں کر سکتا، مشکل وقت میں خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا، سیلف ڈسپلن نہیں جس کے اندر، کامیابی اس کے لیے نہیں۔ حالات جتنے بھی مشکل ہوں، آپ پر کتنی بھی بڑی زیادتی ہو رہی، لیکن آپ کو بد اخلاقی کا حق نہیں۔ اگر آپ نے بد اخلاقی کی تو آپ ہار گئے، اور اس کی وجہ سے گلٹ پھر ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ انسان پھر اچھے کام میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ خصوصاً وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہوں، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوں، انہیں ہر موقع پر، خواہ وہ گھریلو معاملہ ہو، خواہ وہ کسی ادارے میں ہو، خواہ وہ مارکیٹ میں ہو، خواہ وہ کسی مسلم یا نان مسلم کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو، اسے کسی بھی قیمت پر اپنے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا، اسے صبر سے کام لینا ہے، اور اسے مشکل حالات میں بہتر رویے کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں، برابری کا معاملہ کر رہے ہیں یا ان سے بھی بدتر کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ صرف نام کے مسلمان ہوئے۔ لہذا کہیں بھی ہوں اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھیں۔ یہ آئیڈینٹی صرف داڑھی رکھنے سے اور صرف حجاب پہننے سے نہیں ہوتی، یہ آئیڈینٹی اچھے اخلاق کے ذریعے ہوگی کہ ہم مسلمان ہیں، اور اسی کردار کو آپ پورے قرآن میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کردار کیا تھا؟ کان خلقہ القرآن، چلتا پھرتا قرآن، کہ جو اصول ضابطے بتائے گئے یہاں، جو مختلف واقعات کے اندر سبق سکھایا گیا، وہ سب کچھ عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پایا جاتا تھا، اور یہ بے انتہا ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ صرف 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیات کے اندر پورا جنگی اخلاق اور کردار بتا دیا گیا ہے کہ مومن جب نکلتا ہے جنگ کے لیے بھی
تو وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا. اسی طرح جو شخص بھی اللہ کے راستے میں نکلے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اس کے اندر یہ تمام صفات ہونی چاہیے، تبھی کامیابی ہوگی. اور اگر یہ نہیں ہوا، یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کنوکشن، فثبتو، پھر ذکر کثیر، پھر اللہ رسول کی اطاعت، پھر تنازع نہیں، باہم جھگڑے نہیں، پھر صبر، پھر بطر اور ریا نہیں. بطر ہوتا ہے اترانا کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، ہم دوسروں سے بہتر ہیں، ہرگز نہیں. اور دکھاوا نہیں. کسی بھی اللہ کے کام کے لیے نکلے تو نیت صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں، چاہے وہ کسی مسجد میں جھاڑو لگانا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی بھی بہت ویلیو ہے اللہ کے ہاں اگر وہ اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے. چھوٹے سے چھوٹے کام کو اور بڑے سے بڑے کام کو عاجزی کے ساتھ سر انجام دیں. اور پھر اسی طرح لوگوں کے لیے اللہ کے راستے بند نہ کریں، کیونکہ جب دین کا کام کرنے والے، اللہ کی راہ میں نکلنے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے بد اخلاق ہوتے ہیں یا ریاکاری کرتے ہیں یا اتراتے ہیں یا اپنے آپ کو بڑے نیک سمجھتے ہیں، تو اس سے دوسروں کا راستہ بند ہو جاتا ہے، یصدون عن سبیل اللہ ہو جاتا ہے. پھر دوسرے اس راستے پر آنا نہیں چاہتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر کیا پایا، کیا کیا، تو ہمیں کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں. یعنی جب آپ خود بد اخلاق ہیں، خود بدتمیز ہیں، تو آپ کسی کو کیا سکھانے کے لیے بلا رہے ہیں، کس دین کی تعلیم اور تبلیغ کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں کہ چونکہ فلاں نے ایسا کیا تھا اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا. کوئی آؤٹ برسٹ نہیں. صبر، پیشنس، تحمل، بردباری ہر موقع پر. اور جیسے پہلے بھی بات ہے کہ کس طرح کانفلکٹ ریزالو کرنا ہے، کہ دوسرے کی بات سنیں، اس کو موقع دیں، وہ کہے جو کہنا چاہتا ہے، جو اس کے دل میں ہے وہ باہر آئے، تاکہ اس کی غلط فہمی دور ہو، اس کی مشکل آسان ہو، اور پھر آپ اس کو ایک بہتر چیز دکھائیں. لیکن اگر آپ سن ہی نہیں رہے، اگر آپ اس کی سمجھ ہی نہیں رہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اور آپ صرف اپنی تقریر جھاڑے جا رہے ہیں اور بڑی بڑی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں اور حدیثیں کوٹ کر رہے ہیں، یہ دین کی خدمت نہیں ہوتی. پھر فرمایا ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں. کہا جاتا ہے کہ مشرکین کے لشکر کو شیطان جو ہے وہ باقاعدہ ایک انسان کی شکل میں، ایک قبیلے کے سردار کی شکل میں آ کر ملا اور ان سے کہا کہ تم نکلو، میری بھی فوجیں تمہارے ساتھ ہیں. لیکن آگے جب فوجیں آئیں تو ان کا مقابلہ تو فرشتے کر رہے تھے، انہیں تو فرشتوں سے مقابلہ تھا، اس لیے کہا میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. یعنی اس کو تو فرشتے نظر آ رہے تھے. مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، تو کریزی پیپل ہیں کہ اپنے مرنے جا رہے ہیں اور جان دینے جا رہے ہیں، جبکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ آگے ان کی تیاری کچھ نہیں. غر ہؤلاء دینہم، یہ تانا ہر اس شخص کو ملتا ہے جو وسائل کی کمی کے باوجود اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہو. کیونکہ عام طور پر لوگ ایسے مواقع پر بلیم کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، جیسے جنگ تبوک کے موقع پر بھی ہوا جب ایک مٹھی کھجور کو صدقے میں لے کر آیا تو منافقین ہنسنے لگے. اصل میں منافقین کا چونکہ ایمان نہیں ہوتا تو ان کا توکل نہیں ہوتا. وہ سمجھتے کہ سب کامیابی صرف اسباب سے ہوتی، ریسورسز بہت ہونے چاہیے، جبکہ اہل ایمان ریسورسز سے زیادہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ریسورسز استعمال نہیں کرتے یا اس کی تلاش نہیں کرتے، لیکن پوری کوشش کے باوجود بھی اگر ریسورسز کم ہوں تو پیچھے تو نہیں ہٹا جا سکتا. جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تو نہیں پوچھے گا کہ تم نے اتنا زیادہ کیوں نہیں کیا، کم کیوں کیا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہماری ہمت، استطاعت اور ریسورسز کم تھے. لیکن ہم میں سے ہر شخص کو جتنا اس کے اندر پوٹینشیل ہے، جتنے اس کو ماحول ملا ہے یا اس کو ریسورسز ملے، اس کے مطابق وہ کام کر کے بالکل مطمئن ہو جائے. اور کام کر کے کبھی بھی کوئی بھی دین کی خدمت کا چھوٹا بڑا موقع ملے کبھی ٹینشن کا شکار نہ ہو، اوور ویلم نہ ہو، اطمینان سے رہے. کیونکہ آپ لوگوں کو نہیں دکھا رہے، آپ نے دنیا میں کوئی ایوارڈ نہیں لینا. آپ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ صرف ظاہر نہیں، وہ تو باطن کو بھی جانتا ہے.
اس لیے جتنا ہو سکے اپنی کوشش لگا کے اس کے بعد پرسکون رہے. اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو بھی، اور اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو بھی. عام طور پر ہوتا کیا ہے، مثلا آپ جب کوئی کام کرتے ہیں، بس اب بچوں کی شادی کا موقع ہے، اگر آپ کسی مسجد میں کرتے ہیں تو لوگ باتیں بناتے ہیں، اگر آپ کوئی ہال رینٹ کرتے ہیں، کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو لوگ باتیں بناتے ہیں. آپ کچھ بھی کر لیں، سب لوگ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے. اگر آپ زیادہ لوگوں کو بلا لیتے ہیں تو لوگ باتیں بناتے ہیں کہ دیکھو کتنی اس نے فضول خرچی کی، اور اگر آپ سلیکٹڈ لوگوں کو بلاتے ہیں تب لوگ باتیں بناتے ہیں کہ فلاں فلاں کو تو بلایا ہی نہیں، اور کچھ اور لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کی باتیں تو کبھی ختم ہوں گی نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس سے اوپر اٹھا دیا. تو سچے اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے رویے کے تابع نہیں ہوتے، وہ ان ساری باتوں سے اوپر اٹھ کے عمل کرتے ہیں، اور وہ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کام کرتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کر لے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے. وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربیں لگا رہے تھے، مار رہے تھے ان کے جسموں پر، اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو. اب دیکھیے کہ جب وہ جان لے رہے تھے تو ان کی پٹائی بھی کر رہے تھے ساتھ، مگر کسی کو ظاہر نظر نہیں آ رہی، کیونکہ فرشتے جو کچھ کرتے ہیں وہ نہیں پتہ چلتا. اسی طرح عام حالات میں بھی منافقین کی جب جان لی جاتی ہے یا جو لوگ بد عمل ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ بڑی سختی کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی تکلیف کے ساتھ ان کی جان لیتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہم عام طور پہ قبر کا عذاب یا برزخ کی سزا کو بھی نہیں مانتے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ لکھا ہے کہ لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یعنی مرنے کے ساتھ ہی ان کی سزا بھی شروع ہو گئی. یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا. آل فرعون کو بھی کیا ہوا، سورۃ المؤمن میں آپ پڑھیں گے کہ کس طرح وہ پانی میں ڈوب کے مرے تھے، لیکن صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور ابھی تو قیامت نہیں آئی، اور جب قیامت آئے گی تو اس دن کہا جائے گا چکھو اپنے کیے کی سزا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم ایک دفعہ قرآن کے شروع میں کہہ دیتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کہ ہم غیب پر ایمان لائے، تو اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہمیں قرآن و سنت میں بتایا جاتا ہے جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اس کو ماننا لازم ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز ہمیں دکھا کے نہیں کرتے، اس طریقے پر نہیں کرتے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہی بس ہم مانے. بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی اور ایک خاص وقت کے بعد نظر آئیں گی، اگلے مرحلے پر نظر آئیں گی، مرنے کے بعد نظر آئیں گی. ابھی کا کام کیا ہے کہ اللہ کی باتوں پر یقین کر کے اس کی تیاری کر لیں. قوم نوح کس طرح ختم ہوئی تھی، پانی میں ڈوبے تھے. وہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، وہ غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے. بس ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ پانی میں جا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں ادخلوا نارا کہ وہ آگ میں جا رہے ہیں. جس کو ہم پانی کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں ان کے لیے آگ بن گیا. ویسے بھی آپ دیکھیے پانی کس چیز کا مجموعہ ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن کا، ایک جلنے والی ہے دوسری جلانے والی. یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. آج اگر مسلمان پستی کا شکار ہے تو اس کے لیے انہیں خود ہی اسٹرگل کرنی ہوگی. اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب پہلا قدم ہم اٹھائیں گے. جب ہم ارادہ کر لیں گے کچھ کرنے کا تو اللہ کی مدد بھی آ جائے گی. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. کیوں؟
اس لیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ حق کو مانتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے. لیکن انسان جس کو چوائس دی گئی تھی وہ اس معاملے میں پیچھے رہ گیا، اور صرف انا کا شکار ہو کر، خواہشات کے پیچھے چل کر وہ نہ کر سکا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. اور کرنا کیا چاہیے تھا کہ جو حق اللہ نے پیغمبر کے ذریعے بھیجا اس کو وہ مان لیتا. پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں، یعنی کوئی دلیل ان پر اثر نہیں کرتی، کوئی نشانی ان کو سمجھ نہیں آتی. خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اگر کسی کے ساتھ معاہدہ و کانٹریکٹ ہوا اور تم دیکھو کہ دوسرا فریق پورا نہیں کر رہا تو تم چپکے سے خود نہیں توڑ دو، سامنے لا کے ختم کرو، اس کو کینسل کرو. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ بازی لے گئے. یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. یعنی ہر حال میں پریپیئرڈ رہو، اپنے آپ کو دشمن کے لیے ترنوالا نہ بناؤ. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے، یہاں کا خرچ کرنا کس چیز پہ ہے؟ اس تیاری کے لیے. اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اب دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے کار دین اور ایک ہوتا ہے اس کی تیاری. کچھ لوگ فرنٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بیک پر ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور دونوں اجر میں برابر ہوتے ہیں اپنی نیتوں اور اپنی کوششوں کے ساتھ. کچھ لوگ جان کے ساتھ کام کرتے ہیں، کچھ مال کے ساتھ، اور کچھ جان اور مال دونوں لگاتے ہیں. تو ظاہر ہے جتنا کوئی لگائے گا اتنا ہی اجر پائے گا. لیکن یہ دین کی خدمت کا کام کسی ایک شخص کا کام نہیں ہوتا، یہ اکیلے کرنے کا کام نہیں ہوتا، یہ ٹیم ورک ہوتا ہے جس میں مختلف لوگوں کے مختلف رولز ہوتے ہیں. اور جب تک ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے اس وقت تک کام نہیں چلتا، کامیابی نہیں ہوتی. کہیں سکلز درکار ہوتی، کہیں پر طاقت درکار ہوتی، کہیں مال چاہیے ہوتا ہے، کہیں کچھ اور چاہیے. تو جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہاں جو کچھ لا سکتا ہو، جو کچھ کر سکتا ہو اسے کرنا چاہیے. اور اسی طرح ہر ایک کا حصہ اس میں پڑتا ہے اور سب اپنی ذمہ داری سے عہدہ بردار ہوتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے. یعنی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تم ہر حال میں لڑو ہی. اگر تمہارا دشمن لڑنا نہیں چاہتا اور وہ تم سے صلح چاہتا ہے تو تم صلح کر لو. صلح کرنے میں عموماً کیا مشکل ہوتی ہے کہ کیا پتا وہ ہمیں دھوکہ دے جائے، بظاہر صلح کر کے پھر ہم پہ حملہ آور ہو جائے. تو فرمایا کہ اگر وہ دھوکہ دے اور دھوکے کی نیت سے یہ کر رہا ہے تو بھی اللہ پہ بھروسہ کرو، تمہاری مدد کے لیے اللہ کافی. یہ کتنی خوبصورت بات ہے اور دل بڑھانے والی کہ انسان بعض اوقات کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، کانٹریکٹس کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ بزنس میں شریک ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ شادی کے رشتے میں شریک ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی طرح. اب یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا چونکہ پرفیکٹ نہیں، ہر جگہ انسان کو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں پریشان کرتی ہیں کہ اگر میں اس شخص کے ساتھ یہ معاملہ کر لوں، یہ معاہدہ ہو جائے تو کہیں ایسا نہیں مجھے دھوکہ دے جائے. شادی ہوتے کوئی سوچے کیا پتہ یہ مجھے چھوڑ جائے، یا یہ کہ بزنس کرتے کیا پتہ یہ دھوکہ دے جائے اور لے کے سب کچھ چلا جائے. اسی طرح دشمن سے صلح کرتے وقت کیا پتہ دشمن دھوکہ دینا چاہتا اور پھر حملہ آور ہو جائے. فرمایا کہ جب معاملہ کرو ظاہر پہ کرو، اور جو چیز انسانوں کی بھلائی اور فائدے میں ہے، جس چیز میں خیر دیکھو، استخارہ انسان کر لیتا، اللہ سے مدد اور دعا کر لیتا، اس کے بعد فیصلہ کر لے.
فیصلہ کرنے کے بعد انسان کو مذبذب نہیں رہنا چاہیے. میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ منگنی نکاح ہونے کے باوجود استخارے کر رہے ہوتے ہیں کہ دل نہیں ٹھک رہا, کوئی ایک بات بادر کر رہی ہوتی, اور وہ شیطان ہوتا ہے کہ جو انسان کو پریشان کیے رکھتا ہے. دنیا میں کوئی شادی ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں کوئی مشکل نہ آئے, کوئی تعلق رشتہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں اونچ نیچ نہ ہو. کہیں نہ کہیں انسان کو خوشی کے ساتھ غم اور غم کے ساتھ خوشی نظر آتی ہے. تو ایسے میں انسان ان چیزوں میں بہت نہ الجھے, اللہ پر بھروسہ کرتے وقت دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ کر لے, اور اس کے بعد اگر وہ گڑبڑ کرتا ہے تو مدد اللہ کی تمہارے ساتھ ہوگی, کیونکہ تم نے اس کی اور عوام الناس کی بھلائی کو دیکھتے ہوئے ایک کام کیا. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, بالمؤمنین, وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی مدد کرتا ہے اور بندوں کے ذریعے بھی مدد کرواتا ہے. یعنی آپ پیغمبر ہیں, اللہ کی تائید براہ راست آپ کو حاصل ہے, لیکن وہ تائید اسباب کے پردے میں, اور وہ اسباب کیا ہیں؟ صحابہ کرام, اور وہ تیاری جو پیچھے جس کا ذکر ہوا. دنیا میں کوئی بھی آپ کو کام کرنا ہو, چاہے آپ کو حج عمرے پہ جانا ہے یا کسی دین کے کام میں کچھ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے تبلیغ کرنے دعویٰ کا کام کر کچھ بھی کرنے, تو اس میں آپ کو اللہ کی مدد کے ساتھ بندوں کی تائید بھی چاہیے ہوتی, بندوں کی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی. اسی لیے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی, یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لا کر نیک کام کرے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تلقین کرے, خود بھی جمے اور دوسرے کو بھی جمائے رکھے. تو یہ جو سپورٹ گروپ کا کانسیپٹ ہے یہ ہمیں دین نے دیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے مددگار بنو, کونوا انصار اللہ, ایک دوسرے کے ہیلپرز بنو, اور دیکھو کہ تم کہاں فٹ آتے ہو, تم گاڑی کا کون سا پرزا ہو. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی مشینری ہوتی ہے نا, تو اس میں کچھ حصے تو بڑے بڑے پارٹس ہوتے ہیں, مثلا انجن ہے, بڑی چیز ہے, چھت ہے, اس کی باڈی ہے, اس کے اندر کی اور چیزیں, لیکن بعض اوقات ایک چھوٹا سا پرزا جو ہوتا ہے وہ ان بڑی بڑی چیزوں سے بھی بڑا کام کر رہا ہے. اگر وہ کام نہ کرے, بریک فیل ہو جائے, بریک کتنی بڑی ہوتی, انجن کے مقابلے میں تو چھوٹی ہوتی, انجن کام کر رہا, بریک کام نہیں کر رہی, گاڑی نہیں چلے گی, خطرہ ہے اگر وہ چلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا صلاحیت دی. اللہ کے دین کے کام میں ہم کہیں بھی استعمال ہو جائے, چاہے وہ ایک نٹ ہو چھوٹا سا, چھوٹی سے پرزا ہو, کیل ہو, کانٹا ہو, کہیں ہو, لیکن ہم اس گاڑی کا حصہ بن جائے, اس ٹیم کا حصہ بن جائے, اس مشن کا حصہ بن جائے جس کو اللہ نے اپنے کام کے لیے موقع دیا ہے. اور یہی ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہونی چاہیے. اس میں کوئی بڑا بڑا نہیں ہوتا اور چھوٹا چھوٹا نہیں ہوتا, اصل بڑا وہ ہے جس کو اللہ بڑا کہتا ہے اور جو اللہ کی نظر میں بڑا قبول ہو جاتا ہے. فرمایا وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی, اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے. گویا دین کے کام میں سب سے اہم چیز دلوں کا جڑا ہونا ہے, دلوں کا یک رخ ہونا ہے. آپس کے اختلاف اور نسلی اور زبانی اور قومی فرقہ واریت, ان چیزوں کو چھوڑ کر مقصد پہ نظر رکھتے ہوئے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے. اختلاف کے باوجود اتحاد رکھنا ہے, کیونکہ ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملے ہیں. مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے, یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اور تمہارے پیروکار اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے. حسبک اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے, کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت کم تھی اور دن بدن دشمن جو تھے وہ ایک کے بعد ایک جنگ کے لیے آ رہے تھے. اب تعداد کی کمی, اسباب کی کمی کی وجہ سے ان کے حوصلے, یعنی اہل ایمان کے حوصلے کم ہونے لگتے کہ کیا بنے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو موٹیویٹ کرو. یہاں ایک لیڈر کا رول پتہ چلتا ہے. وہ کیا ہے کہ جب وہ دیکھے کہ اس کے ساتھیوں میں, اس کے مددگاروں کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے, تو اس کو چاہیے کہ ان کو موٹیویٹ کرے اور اللہ کی مدد کا یقین دلائے. تو یہاں پر یہی چیز سکھائی جا رہی کہ آپ ان کو ابھارے. حرد المؤمنین علی القتال. اور پھر آپ کیسے یہ کام کرتے تھے؟ لوگوں کو آخرت کا شوق دلا کر. بدر کے موقع پر آپ نے کیا کیا؟ فرمایا ایسی جنت میں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو
جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. ایک صحابی عمر بن حمام نے کہا اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. یعنی اس کے لیے یہ کانسیپٹ بہت حیرت انگیز تھا. ہم تو یہ بات سن کے اچھا آسمان و برابر، آسمان ٹھیک ہے آسمان، لیکن اس نے واقعی اس بات کو سچ سمجھا اور کہا آسمان و زمین کے برابر. آپ نے فرمایا ہاں. اس پر اس نے بخ بخ کہا، یعنی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا. تو آپ نے فرمایا ہاں. چنانچہ اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور پھر کھجوریں کھانے لگا، پھر کھجوریں بھی پھینک دی اور کہا کہ میں جنت میں جانے کے لیے اس چیز کا انتظار نہیں کر سکتا. یعنی اتنا زبردست وہ موٹیویٹ، یعنی ایک مثال ہے کہ جب لوگوں کو حقیقی معنوں میں آخرت کا شوق آتا ہے تو دنیا کی کھجوریں اور دنیا کی چیزیں پھر ان کی نظر میں بڑی ویلیو نہیں رکھتی. لیکن جب دنیا بہت ویلیوبل ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں کوئی جنت کا شوق نہیں رہتا اور ہم دنیا کے فائدے کے بغیر دین کا کام بھی نہیں کرتے، اور اس طرح دین کا کام پڑا رہ جاتا ہے اور ہم اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں. اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. لا یفقہون، فقہ کہتے ہیں سمجھ کو، وہ سمجھ نہیں رکھتے. اور اصل سمجھداری کیا ہے کہ انسان بڑے فائدے کو جانتا ہو، بڑے فائدے پہ نظر رکھے. عقل مند وہ ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر اٹھ جائے، اور وہ بے وقوف ہے، بچپنا ہے اس میں، چائلڈش رویہ ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ کر رہ جائے اور بڑا کام اور بڑا مقصد بھول جائے. تو جو لوگ بھی دین کے لیے نکلتے ہیں ان کو اپنے اس انداز کو تبدیل کر لینا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ان کو ان سے اعراض برت کر مقصد پہ نظر رکھتے ہوئے جد و جہد اور کوشش اور ساتھیوں کو ساتھ ملا کے ان کو موٹیویٹ کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو 200 پر، 1000 آدمی ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. یعنی جتنے طاقتور تم ہوگے، جتنی محنت تم کرو گے، اتنی ہی مدد اللہ کی آئے گی. جس درجے کا تم کام کرو گے اس درجے کی جزا تم کو ملے گی. تو پھر کس پر ڈپینڈ کرتا ہے؟ ہم پر، کہ ہم کوشش کتنی کرتے ہیں، ہم کتنی محنت کرتے ہیں. یعنی اللہ کی مدد کا ریشو بھی کس کے مطابق ہے؟ ہماری کوشش اور اخلاص کے مطابق. اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے، کیونکہ جنگ کا مقصد قیدی جمع کرنا نہیں. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لوگوں سے لیا ہے، یعنی فدیہ قبول کیا ہے، اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. اصل میں جنگ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا. بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو ختم کر دیا جائے کیونکہ روز روز مسئلہ کریں گے، اور بعض کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رائے پر عمل کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل مقصد فدیہ لینا نہیں تھا، اصل مقصد تو زور توڑنا تھا. لیکن اب تم نے لے لیا تب یہ حلال اور پاک ہے. یعنی فدیہ لینا حرام نہیں ہے، فدیہ لے سکتے ہو، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے؟ مقصد مال جمع کرنا نہ ہو، پھر تمہارا اصل مقصد ہو کہ تم ہر اس رکاوٹ کو دور کرو جو دین کے راستے میں دوسرے لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر رہی ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف آنے سے روک رہی ہے. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضہ میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا. یعنی کل ہدایت بھی ملے گی، اور اگر تم دین میں آ گئے اور پھر مسلمانوں کی طرف سے تم نے یہ جنگ کی تو اس سے بھی بہتر تمہیں مال ملے گا جو آج تم سے فدیے میں لیا جا رہا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا. یعنی اس موقع پر بھی دعویٰ کا کام کیا گیا کہ تم اب بھی مسلمان ہو جاؤ. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خیر خائی کی کوئی حد ہے ہی نہیں. دشمن کے ساتھ کیا خیر خائی ہے؟ صرف یہ نہیں کہ اس کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے کہ تمہاری جان بخشی کر دی. خیر خائی یہ ہے کہ اس کی آخرت بھی بچ جائے اور اس کو ایک ہوپ فل اور یعنی کہ امید پر مبنی اور بہتر میسج دیا جائے، ایک مثبت پیغام دیا جائے کہ دیکھو یہ تو ہے تمہارا اب کا حال، تمہارا حال کیسے بدل سکتا ہے. آئندہ کے لیے مشورہ دیا جائے کہ اگر تم یہ اور یہ کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی بہت کچھ مل جائے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے.
لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے، لہذا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین کی خدمت دو طرح ہوتی ہے، ایک مہاجر بن کے اور ایک انصار بن کے۔ یا انسان دین کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکلتا ہے، یا یہ کہ چھوڑ کر نکل کے آنے والوں کا مددگار بنتا ہے اور ان کو سپورٹ دیتا ہے، اور یوں ٹیم ورک بنتا ہے انصار اور مہاجرین میں جب دین کی خدمت بہتر طور پر ہوتی ہے۔ وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں آئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، ان کے اپنے الائنسز ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، یعنی وراثت وغیرہ کی تقسیم میں تو خون کے رشتہ دار ہی حقدار ہوں گے، لیکن دین کے معاملے میں جو تعلقات تمہارے قائم ہوں گے اس میں ایک دوسرے پر جو کچھ تم خرچ کرو یا ایک دوسرے کے تم کام آؤ، اللہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔